حرام الوزنی اور قیمتی۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت قیمتی ہیں، عام دنوں سے 1000 گنا زیادہ قیمتی۔ ان دنوں کا جہاد عام دنوں کے جہاد سے بہت افضل ہے۔ مبارک ہو انہیں جو یہ دن محاذوں پر یا جہادی محنت میں گزارتے ہیں۔ ان دنوں کا روزہ عام دنوں کے نفلی روزے سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ مبارک ہو ان کو جو ان 9 دنوں کے روزے کماتے ہیں۔ خود حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزوں کا مکمل اہتمام فرماتے تھے۔ کتب احادیث میں تفصیل موجود ہے۔ ہاں بعض اوقات کسی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کا تذکرہ بھی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ میں موجود ہے۔ ان 10 مبارک ایام کی تحلیل، تکبیر اور تسبیح عام دنوں کے ذکر سے بہت افضل ہے۔ خاص طور پر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت اور سبحان اللہ و بحمدہ اگر تیسرے کلمے کا اہتمام کر لیا جائے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اسی لیے کئی اللہ والے ان ایام میں صلاۃ التسبیح ادا کرتے ہیں۔ اس میں 4 رکعات کے دوران 300 بار یہ مبارک کلمات ادا ہو جاتے ہیں۔ ان 10 مبارک ایام کی تلاوت عام دنوں کی تلاوت سے بہت افضل ہے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو ان ایام میں قرآن مجید کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس مبارک عشرے میں توبہ کرنا عام دنوں کی توبہ سے زیادہ افضل، زیادہ محبوب اور زیادہ قیمتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عشرے میں گناہوں سے بچتے ہیں اور توبہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس مبارک عشرہ میں جہاد پر خرچ کرنا، صدقہ دینا، والدین کی مالی خدمت کرنا عام دنوں کے خرچ سے بہت افضل اور بہت قیمتی ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ان ایام میں اپنی جیب ہلکی اور اپنا نامہ اعمال وزنی کر لیتے ہیں۔ جیب تو پھر بھی بھر جاتی ہے مگر ایسے قیمتی دن روز روز نہیں آتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان دنوں کا حج فرض ہے اور سب سے افضل عمل ہے، اور اس کے بعد سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ عام دنوں میں کوئی 100 اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرے تو وہ 10 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن ایک بکرے کی قربانی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ کی قربانی بہت بڑا عمل ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت شوق، بہت رغبت اور بہت کھلے دل کے ساتھ قربانی کیا کریں۔ شیطان اور اس کے کارندے قربانی کے خلاف طرح طرح کے دلائل اور وساوس لاتے ہیں مگر ان کی ایک بھی نہ سنیں، بلکہ بہت اچھی اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں اور اپنے گھر کے علاوہ جماعت کی وقف قربانی میں بھی اپنا حصہ بڑھ چڑھ کر ڈالیں۔ آپ کی قربانی کا گوشت امت مسلمہ کے افضل ترین افراد تک پہنچے گا۔ کسی محترم شہید کے بچوں کا لقمہ بنے گا تو یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ مال تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس سے جنت خریدی جائے، اس سے آخرت بنائی جائے۔